An Indian boy. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا ایک سمپل سا سوال تھا، جیسا کہ خواتین کے بیانات، جیسا کہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو مطلب اجازت نہیں ہے کہ مطلب خواتین بیان نہ کرے، تو آپ کے جیسا کہ ایمان یونین میں بھی جیسا کہ کوئی خواتین ہیں جو کہ ان کے بھی اسٹریمس آتے ہیں، کئی لوگ مرد حضرات بیان سنتے ہیں، تو وہ آواز ان کی جانا مطلب وہ ہیڈ بن کے جو اسٹریم چلاتے ہیں، تو وہ کیا صحیح ہوگا شریعت کے اسے؟ آپ نے جو دلیل دی وہ یہ کہ خواتین کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے. وہ ایک خاص یعنی سمجھ لیں کہ انوائرمنٹ ہے. مثلا تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر خواتین کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سی چیزوں میں خواتین کا بیان کرنا ازحد ضروری ہے، چونکہ جو فتنہ، جس فتنے سے ہم اور جس باطل سے اور جس سمجھ لیجیے کہ غلط رائے سے ہم لڑ رہے ہیں، اس غلط رائے کا جس طرح افیکٹ مردوں کے اوپر ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عورتوں کے تعلق سے عورتیں ہی تو بیان کریں گی نا. تو اور سوشل میڈیا ہے، تو سوشل میڈیا پر ہم یہ تو ممکن نہیں کر سکتے کہ بھئی اس چینل کے اوپر صرف عورتیں ہی آئیں اور کوئی نہ آئے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں پر جواز بھی ہوتا ہے. جی جزاک اللہ. اور ہم بہت خواہش تھی آپ سے بات کرنے کی. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اسٹریم میں لیا. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب دیسی نیو صاحب. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ بس سب ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سنا تھا آپ کی یو ور انڈر دی ویدر، تھوڑی طبیعت خراب تھی آپ کی ٹریول کے بعد. الحمدللہ سب بخیر ہے ماشاءاللہ. چلیں بہت اچھا ہوا. کافی دیر سے آپ نہیں آئے تھے تو مس کر رہے تھے آپ کو، تو چلیں اچھا ہوا آپ نے اسٹریم کر دیا. آپ کو کانٹینٹ بھی نہیں مل رہا ہوگا. نہیں آپ کے علاوہ کیسر راجہ صاحب ہیں، ان سے کافی کانٹینٹ مل رہا ہے. جی بالکل. میں بھی پاکستان گیا ہوا تھا 2 ہفتے کے لیے، ابھی تھوڑے دیر پہلے آیا. تو جب میں واپس آیا میری بھی طبیعت 2-3 دن کے لیے کافی خراب ہو گئی تھی. آپ کے واپس آنے سے یہ نیریٹو ختم ہو گیا کہ لوگ مرتدین کو مار دیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ نہیں شکل اسی لیے چھپائی ہوئی نا، ادھر کس کو پتا دیسی نیو کون ہے. نہیں آپ کی پرانی ویڈیو خوب فلوٹ کرتی ہیں. اچھا. خیر میں اتنا ہائی پروفائل بندہ نہیں ہوں. اگر کوئی اور ہائی پروفائل بندہ ہوتا کہ لوگ ویلیو نہ کرتے ہوں آپ کو کہ یار اس نے کیا نقصان پہنچانا ہے، یہ بھی. ہاں بالکل، میرے سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. جی چلے آپ سے بس ایک کویشچن کوئکلی پوچھ کے پھر میں آگے نکلتا ہوں. کیا کہتے ہیں، میرا ایک کویشچن تھا یہ کہ یہ جو سلمان رشیدی پہ جو اٹیک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب میں آپ جیسے لوگ اور جو کیسر راجہ اور آپ کے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے اور اسلام میں ویجیلنٹی کا کانسیپٹ نہیں ہے اور یہ وہ ہے، یہ غلط کیا ہے، یہ نا آل دیٹ اسٹف. میں سمجھتا ہوں، لیکن میرے لحاظ سے اگر ایک چیز کو انکریج کیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں، اور جتنے آپ جیسے لوگ نہیں کرتے لیکن جو دوسرے مولوی ہیں وہ اوپنلی انکریج کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں محمد کے لیے قربان، ہمارے ماں باپ محبت کے لیے قربان، اور تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ تم اگر ان کو ڈیفینڈ نہ کرو، اور اس طرح جذباتی ڈائلاگ سے وہ جب لوگوں کے مائنڈ میں یہ کانسیپٹ ڈال دیتے ہیں کہ حضور کے خلاف کوئی گستاخی کرے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کے خلاف لڑو. I know انڈورس نہیں کیا ہوا اسلام میں ویجیلنٹزم اینڈ آل دیٹ، لیکن اگر کسی آپ ذمہ داری نہیں تھوڑی سی ٹھہرائیں گے اس کے اوپر بھی جو اس کانسیپٹ کو پروموٹ کرے گا مائنڈ سیٹ کے اندر. جیسے کہ اگر جیسے میں آپ کے اوپر کہہ دوں کہ جو بھی مفتی یاسر کو لائک مارے گا اس کو میں 1 لاکھ روپے دوں گا، ٹھیک ہے، اور کوئی آپ کو جا کے مار دیتا ہے، تو کیا اس میں جس نے مارا ہے اس کی تو ذمہ داری ہے، لیکن جو میں نے کہا ہے کہ جو آپ کو مارے گا اس کو 1 لاکھ روپے ملے گا، کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا جو میں پروموٹ کروں کہ بھائی یہ مفتی یاسر ایسا ہے کہ اس کو تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے، اور یہ وہ. 1 منٹ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اخلاقی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہمارا موقف کلیئرلی واضح طور پر سامنے آ جانے کے باوجود دنیا کے ہر انسیڈنٹ کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ جی آپ نے کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے؟
جی درست اس لیے ہے کیونکہ جب بھی اخلاقی طور سے کوئی یعنی آپ کو ہمارا موقف پتہ ہے، ہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ کیوں درست ہے. ہم اس ویجیلنٹی کو صحیح نہیں ہاں سمجھتے، بالکل. اور ہم جواب دے اگین دیتا ہوں نا. ریپیٹڈلی دلائل کے ساتھ یہ کہہ چکے کہ ایک قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے. ہم گستاخی کی یا ارتداد کی سزا کے قائل ہیں، لیکن ہم اس سزا کو ریاست کا حق کہتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ اسٹریمیں کر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ اور فوراً ہمارے پاس چلے آئیں کہ کنڈیم کرو. نہیں آپ سمجھے نہیں میری بات. میں نے کہا تھا کہ آپ جو پرسنلی کرتے ہیں آپ نے اس کو انڈورس نہیں کیا، اور دوسرے جو اچھے مفتی ہیں اور اسلام سے جو اچھی نالج رکھتے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا اور صاف صاف کہتے ہیں ویجیلنٹیزم کی کیا ذمہ وہ آپ داری کے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ایک واسٹ میجورٹی آپ کے اسکالرس کی ہے جو اس کو ٹوٹلی ڈفرنٹ طریقے سے بیان کرتی ہے اور کہتی اور لوگوں آپ ان کے خلاف اسٹریٹ میں کریں نا بھائی. آپ جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنا موقف رکھیں گے نا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے اسکالرز ہیں، I don't know کہ what is your definition of بڑے اسکالرز، لیکن اگر آپ مجھے کوئی اہمیت دیتے ہیں اور میں نے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے، اور بھی جو یوٹیوب کے اوپر آتے ہوں گے I don't know مفتی طارق مسعود کی مثلاً کیا پوزیشن ہے، مولانا طارق جمیل کی کیا پوزیشن، I don't know. لیکن اگر آپ ان حضرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ان کا انفلوئنس ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے ہماری بات کافی ہو جانی چاہیے. اب اگر کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے تو جا کر آپ اس سے نمٹے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. آپ کا میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا موقف تو مجھے بھی سمجھ آ گیا اور مجھے بھی پتا ہے کہ ویجیلنٹیزم اسلام میں الاؤ نہیں ہے. میں یہ اس چیز کے اوپر تو آرگیومنٹ نہیں کر رہا میں آپ سے کہ بھئی الاؤ ہے یا نہیں، وہ تو آپ کا موقف کلیئر ہے اور آپ نے اسلامی موقف دے دیا کہ الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ میں سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر ایک کمیونٹی کی واسٹ میں بہت بڑا گروپ اس چیز کو انڈورس کرے تو کیا اس چیز کی ذمہ داری آپ اس کی اگر کوئی کمیونٹی کا کوئی گروپ مثلا اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے تو اسی گروپ کے خلاف جا کر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا حق ہے، انڈیویجول کا حق نہیں ہے. ہم کس کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ بات؟ انہی لوگوں کو تو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں نا. آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں ہم، آپ ہمارے مخاطب نہیں ہیں. ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ہم تو انہی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ٹھیک، لیکن ایک لحاظ سے اگر جو چلے ٹھیک ہے وہ ویجیلنٹیز کی بات ایک سائڈ پہ لگا، لیکن جو مائنڈ سیٹ جو پلپٹ سے جو گنبد سے مسجد کی گنبدوں سے جو ہم جو بات کہتے ہیں ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور جہاں جہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم ہی بولتے ہیں. ہم آپ کے خلاف یا آپ کے کہنے کے اوپر نہیں بات کرتے. نہیں تو لیکن جب آپ بھی تو بات اب آپ یہ دیکھیں کہ ادے پور کا واقعہ ہوا، ادے پور کے واقعہ میں اس لیے بولا چونکہ وہ انڈیا کا واقعہ تھا، میرا تعلق انڈیا سے ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کی باقاعدہ مذمت کی، ٹویٹر کے اوپر جا کر مذمت کی اور بہت واضح انداز سے مذمت کی. اتنی مذمت میں نے کبھی نہیں کی تھی چونکہ واقعہ انڈیا کا تھا جس ملک سے میں تعلق رکھتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارا ایک موقف کلیئر ہے، ہم انہی لوگوں اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف بولتے آ رہے ہیں. آپ کی وجہ سے نہیں بول رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ چیز کم لگ رہی ہے. میں جنرلی طور پہ بول رہا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، جیسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی مسلمان ویکسین بنا لے یا کوئی مسلمان میڈل جیت لے تو ساری مسلمان امت اس کو وہ اون کرتی ہے. او یہ میری ایک ٹویٹ بتا دیجئے کہ جس میں کسی میڈل جیتنے والے کو میں نے کہا کہ جی ماشاءاللہ. نہیں آپ دیکھیں شروع میں ہی میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ یہ جو میں ایڈریس کر رہا ہوں میں آپ کی آڈینس کی طرف ایڈریس کر رہا ہوں تھرو یور پلیٹ فارم کہ دیکھیں آپ تو یہ ایڈریس نہ کریں، آپ مجھ سے بات کریں. What I'm trying to say کہ میری آڈینس کا وہی موقف ہے جو میرا موقف ہے، چونکہ وہ آڈینس مجھ کو مستقل سنتی ہے. اچھا، اور وہ مجھ سے اختلاف نہیں کرتی، اگر کرتی تو وہ سامنے آ جاتا، اور یہ میرا کوئی نیا موقف نہیں ہے. I don't know کہ آپ میں ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حضرت وہ چاہ رہے ہیں کانٹینٹ تو دینا، کانٹینٹ نہیں دے رہے آپ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایز اے گروپ ایک گروپ جو ینگ انڈیویجولز ہیں ان کی دماغ میں یہ کانسیپٹ بار بار کے ٹھوک کے ڈالا جائے کہ تمہارے ماں باپ قربان، تمہاری زندگیوں سے زیادہ محبت ہے. کچھ نہیں ہے، میں اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں دیسی نیو صاحب، یہ تو کچھ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گروپ جس کو داعش آئسس بولا جاتا ہے، اس نے مسلم نوجوانوں، بہت سے مسلم نوجوانوں کے ذہن میں یہ گھسا دیا کہ یہی وہی برحق ہے اور یہی جہاد ہے. کیا ہم اس کے خلاف نہیں بولے؟ نہیں بولے. بس تو جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ریگولرلی بات کر رہے ہیں تو اب آپ لوگ جو ہے آؤٹ آف دا پکچر ہو جاتے ہیں.
چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے مسلم نوجوان مس گائیڈڈ ہوئے ہیں بہت سے مسئلوں کے اوپر. یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقہ بتائیں, اسلام کا جو صحیح حکم ہے وہ بتائیں. وہ ہم ریگولرلی بات کرتے ہیں. ہمارا جو اعتراض ہے نا وہ آپ جیسے حضرات سے کہ ہم آپ لوگوں کو ہمارا وہ بات کرنا نظر نہیں آتا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں مس گائیڈڈ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, بہت سے یوتھ ہیں جو مس گائیڈڈ ہوئے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے یہ جو مس گائیڈنس آ رہی ہے نا, یہ وہ جو اندھی محبت جو آقا کے غلام, آقا کے لیے ہم لوگ ہماری جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ اس محبت کو, میری محبت کو آپ اندھی کہیں گے؟ نہیں, میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں. میں سب سے چھوڑیے, میرا ایک موقف ہے جو آپ کے سامنے ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمی ہے؟ نہیں, میں جنون کی بات کر رہا ہوں. یہ جو جنون ڈالا جاتا ہے یہ آپ کے طبقے کے لوگوں میں نہیں ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں 2 ہفتے کے لیے. میں سب سے مل کے آیا, اور جس طرح کا مائنڈ سیٹ ادھر کے لوگوں میں, ادھر کی مسجدوں, ادھر کے جو عالم ہیں, ان لوگوں نے ان کے اندر جو ڈالا ہوا ہے کہ آقا کی محبت میں تم قتل ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے. تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ اگر تم نے آقا کی طرف کسی نے نظر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ اس طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں نہیں پائے جاتے, تب تو آپ یہ بات کریں کہ جی میں دیکھ کر آیا ہوں. میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے, ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بولتے ہیں. نہیں دیکھیں حضرت یہ ٹائم کافی زیادہ لے رہے ہیں, حالانکہ آپ نے موقف کلیئر کر دیا ہوا ہے. میرے خیال سے ان سے اجازت لے لیتے ہیں. ایک چیز, دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا ہمارا یہ کہنا کہ میری جان, میرے والدین, میری آل اولاد, میری نسلیں, اس پوری کائنات قربان, وہ ہم کہتے رہیں گے. اگر اس سے چڑ چڑھتی ہے تو وہ بدلا نہیں جا سکتا. وہ تو میں بھی کہتا ہوں, جی وہ تو میں بھی کہتا ہوں فدا ہوا ابی و امی. بالکل, بے شک. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو قتل کر دوں گا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے, اس کا رزلٹ بھی آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا سیٹ اپ ہو جاتا ہے لوگوں کے مائنڈ. اس کا رزلٹ صرف پاکستان میں کیوں نکل رہا ہے, امریکہ میں کیوں نہیں نکل رہا ہے, یعنی یا فن لینڈ میں کیوں نہیں نکل رہا ہے, یا دوسرے دنیا میں بہت سارے مسلمان ممالک ہیں, وہاں کیوں نہیں نکل رہا؟ سارے مسلمان کہتے ہیں فدا ہوا ابی و امی. کیا سارے مسلمان قاتل ہو گئے؟ میں اس لیے نہیں نکلتا, اس لیے کیونکہ یہ ادھر کی سوسائٹی جو ہے سیکولر سوسائٹی, اس میں یہ والی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. ادھر پاکستان میں اگر آپ میں جذبہ ہے اور آپ محمد کے لیے قتل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پروموٹ اور کیا جاتا ہے. آئی تھنک آج آپ جو ہے, مجھے نہیں پتا کہ کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں, بات کسی اور کی کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بول رہے ہیں, پھر آپ کو وہ چیز ہضم بس وہ اریٹیٹ ہے, فرسٹریٹڈ ہے, پاکستان سے ہو کے تھوڑا سا فرسٹریٹ ہوئے ہیں بیچارے. مجھے لگ رہا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے. میں دیکھ کے مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے ینگ یوتھ میں اس طرح کی تھاٹ پروسیس اتنی عام ہے. ادھر تو چلو تھوڑے بہت آپ نے ایک دیکھ لیا وہ ہادی صاحب, میں بھی بہت ینگ یوتھ میں آتا ہوں یار, میرے اندر تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ دوہرا رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, نہ تو امریکہ کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں, جس کو میں ابھی دیکھ کے آیا ہوں کہ یہ والا جو مائنڈ سیٹ ادھر پریویلنٹ ہے. ٹھیک ہے پاکستان, جب آپ پاکستان کی سوسائٹی کو ایڈریس کریں تو انشاءاللہ اس وقت آپ یہ بات کریں, لیکن فی الحال آپ ایک اوور آل گلوبل سوسائٹیز پر کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہاں پر ہر جگہ کے لوگ ہیں اور ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنا ہی بیکار ہے, اٹس جسٹ ٹوٹل ویسٹ آف ٹائم. بالکل حضرت, جب پاکستان سوسائٹی کو مخاطب کرنا ہو تو جمعے کو میرے پاس آ جایا کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کھل کے وہاں کریں. جی آپ سے مخاطب سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے خود ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ کی نظر میں میرے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. تو اگر آپ میرے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں رکھتے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے لیے بھی کوئی رسپیکٹ رکھوں. تو اٹس میوچولی, اٹس اوکے. آپ نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ آپ اب یہ مسائل آپ کسی اور پلیٹ فارم پہ سلجھائیے گا. کیڑا جو مرا ہوا ہے کے مطابق میرا رتبہ ہے, تو اگر رسپیکٹ نہیں دے سکتے تو اٹس اوکے, ڈونٹ ایکسپیکٹ رسپیکٹ فرام می آلسو. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سمپل ٹی کے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت